ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور. یا شبیر یا شبر لی خمسۃ اطفی منها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بچپن ہم سماعت فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بے مثال بچپن نہ دنیا میں کسی کو دیا ہے اور نہ اب ان کے بعد کسی کو ملے گا. اللہ اکبر. جانوروں کی محبت حضور علیہ السلام کے ساتھ دیکھی. اسی طرح ایک اور بات یہاں پر خاص ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے حضور علیہ السلام. اللہ اکبر. جس وقت حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں گئے اس وقت وہاں قحط سالی ہے، وہاں پر کھانے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، کسی کے جانور کا دودھ نہیں آ رہا، مگر یہ میرے نبی کی برکت ہے. میرے نبی کے قدم جہاں پڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی کو دور فرما دیتا ہے. یہ میرے نبی کی برکت ہے کہ اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر خیر و برکت ہے، بلکہ ان کے شوہر نے حضور علیہ السلام کا نام ہی رکھ دیا تھا کہ خیر و برکت والا بچہ. اللہ اکبر. یہ میرے نبی کا بچپن ہے. ابھی بچپن کے اندر جس کی برکت کا عالم یہ ہے تو پھر بچپن کے اندر ان کی برکت کا عالم کیا رہا ہوگا. ذرا سوچے تو صحیح. اور پھر اللہ اکبر. یہ لوگوں کا اتفاق ہے کہ جب بندہ جیتا ہے تو اتنا جو ہے اللہ اکبر سب جگہ جہاں تک نہیں پہنچ سکتا، مرنے کے بعد اللہ اتنی پرواز اس کو زیادہ عطا فرما دیتا ہے. تو جب حیات کے اندر لوگوں کو یہ عطا فرمایا تو پھر قبر کے اندر جانے کے بعد اب کتنا نوازتے ہوگے. اب ذرا سوچے تو صحیح. اللہ اکبر. بہرحال حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہم کیا حضور کو پالے، حضور ہم کو پالتے تھے. اس لیے کہ کسی کی اللہ اکبر بکریوں کے اندر ٹھن کے اندر جو ہے دودھ نہیں آتا، مگر میرے گھر کے اندر اور میری بکریوں کے اندر اتنا دودھ آتا ہے کہ میرے گھر کے سارے برتن بھر جایا کرتے ہیں. اللہ اللہ. جہاں جاتے رحمت بن کر جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ ہم نے محبوب کو ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب حلیمہ سعدیہ کا مقدر جو ہے جگہ تھا اور ان کے یہاں جو ہے حضور علیہ السلام اللہ اکبر پلتے ہیں اور کئی دن تک حضور علیہ السلام بلکہ کم و بیش 4 سال تک آپ جو ہے حلیمہ سعدیہ کے یہاں اللہ اکبر دودھ پینے کا پورا زمانہ جو ہے آپ نے وہاں پر گزارا. اب جو ہے 4 سال کی عمر ہوئی تو وہ شق صدر والا جو واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کا سینہ چیرا گیا، دل کو دھویا گیا. اور پھر جب اللہ اکبر یہ واقعہ ہوا تو حلیمہ سعدیہ اور اس کے شوہر ڈر گئے کہ اب جو ہے ہم کیا جواب دے گی. اس پر تو جادو ہوا ہے، اس پر تو سحر ہوا ہے، اب ان کو ہمیں جو ہے چھوڑنے جانا پڑے گا. اللہ اکبر. وہ حلیمہ سعدیہ اور ان کا شوہر لے کر حضور علیہ السلام کو اپنے گھر یعنی کہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کی یہاں جو ہے چھوڑنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب حضور علیہ السلام مکہ کے اندر تشریف لائے اور اپنی والدہ کے ساتھ آپ نے کم و بیش 2 سال گزارے. 2 سال گزارنے کے بعد آپ نے پہلا سفر جو کیا میں جو ہے آگے کی نشش میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنے والد کی اللہ اکبر مزار کے لیے حضور علیہ السلام نے پہلا سفر کیا کہ والد کی ماں نے کہا کہ بیٹے آپ کی حیاتی کے اندر جو ہے آپ نے والد کو نہیں دیکھا، آئیے والد کو تو نہیں دیکھا مگر ان کے قبر کی زیارت کرتے ہیں. اور پھر قبر کی زیارت کے بعد حضور علیہ السلام مدینے گئے اور پھر واپسی کے طور پر مقام ابوا کے اندر سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا اللہ اکبر جو حضور علیہ السلام کی ماں ہے ان کا جو ہے وصال ہوتا
ہوتا ہے, حضور بڑے روتے ہیں. چھوٹی سی عمر کے اندر حضور علیہ السلام نے پہلا اپنے سامنے جو ہے کسی کو دم توڑتے ہوئے دیکھا. اللہ اللہ, جب دم توڑتے ہوئے ماں کو دیکھا, جب ماں کو دم توڑتے ہوئے دیکھا, حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں. اب ذرا سوچے تو صحیح, اللہ اللہ کہ موتی جیسے آنسو ہوگے اور چھوٹا سا بچپن ہے, اور حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے پہلی قبر کھودی پتھر لے کر. وہ قبر والی کتنی خوش نصیب ہوگی کہ جس کی قبر آمینہ کے لال یعنی کہ سب کا محبوب, رب کا محبوب بنائے. وہ آمینہ کی اللہ اکبر قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ جن کی قبر کے اندر اللہ اکبر, بلکہ لوگوں کی قبر میں اگر وہ محبوب آ جاتا ہے تو ان کی قبریں روشن ہو جایا کرتی ہیں. آمینہ کی قبر اللہ اکبر, وہ آمینہ کی قبر جو ہے محبوب خدا خود کھودتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے لہن کے اندر اتارتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر وہ کتنی خوش نصیب ماں ہوگی, اللہ اکبر. پھر وہاں سے ام ایمن جو ہے ان کو جو ہے حضور علیہ السلام کی اللہ اکبر جو کنیز تھی, جو حضرت عبداللہ کی اللہ اکبر حصے کے اندر آئی تھی, وہ ان کو لے کر جو ہے اللہ اکبر مکہ شریف جو ہے واپس تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب جو ہے آپ کی ماں کبھی دنیا کے اندر تشریف نہیں لا سکتی. اور پھر جو ہے آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں رہتے ہیں, اور حضرت عبد المطلب بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر, اتنی محبت تھی کہ کعبے کے برابر میں یعنی کہ کعبے کی دیوار پر ایک نشست لگتی تھی, اس پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی, مگر جب حضور آ جاتے اور ان پر بیٹھ جاتے اور آپ کے چچا کہتے کہ بیٹا یہاں سے ہٹ جاؤ, اس لیے کہ یہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں, حضرت عبد المطلب کے سوا یہاں کوئی نہیں بیٹھتا. تو اللہ اکبر, حضرت عبد المطلب کہتے کہ ان کو نہ ہٹاؤ, اس لیے کہ ان کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے, ان کی عزت کرنا ہے. حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ تم جانتے ہو ان کی بڑی عزت ہے, ان کی بڑی جو ہے اللہ اکبر, اللہ ان کی وجہ سے عزت عطا فرمائے گا, اس لیے جو ہے ان کو اچھے سے رکھنا. اللہ اکبر. پھر بہرحال حضرت عبد المطلب جو ہے حضور علیہ السلام کی 8 سال کی عمر ہوتی ہے. حضرت عبد المطلب جو بہت محبت کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے, ان کا انتقال ہوتا ہے. جب ان کا انتقال ہوتا ہے پورا مکہ سوگ کے اندر, بلکہ کئی دنوں تک مفسرین لکھتے ہیں, سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب سے لوگوں کو اتنی محبت تھی اور لوگوں کی اتنی مدد کرتے تھے, لوگوں کو اتنا کھانا کھلاتے تھے کہ لوگوں کی محبت کا عالم یہ رہا کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو کہیں دن تک جو ہے مکے کی بازاریں بند رہتی ہوئی نظر آئی. اللہ اکبر. جب لوگوں کا یہ عالم تھا تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا, غم کا. حضور علیہ السلام چھوٹے سے ہیں, 8 سال کی عمر ہے, اور حضور علیہ السلام رو رہے ہیں کہ اب جو ہے میری کفالت اللہ اکبر جن کے حوالے تھی. اب ذرا سوچے تو صحیح, حضور علیہ السلام کو بچپن ہی سے کتنے امتحان سے گزارا جا رہا ہے, اس وجہ سے کہ اللہ اکبر یہاں پر ایک حکمت یہ بھی جو ہے سیرت نگار بیان کرتے ہیں, اس لیے ان کو گزارا جا رہا ہے کہ ساری مصیبتیں ان کے سامنے آ جائیں. جب کوئی مصیبت زدہ آئے تو میرا محبوب جو ہے ان کی مصیبتوں کو فوراً جو ہے دور کیا کرے. اور پھر یہی ہوا, پوری زندگی میں جو آپ کے پاس آیا آپ نے ساری مصیبتوں کو, سب کی مصیبتوں کو دور فرماتے ہوئے نظر آئے. اللہ اکبر. یہ حضور علیہ السلام اب جو ہے 8 سال کی عمر جو ہے حضور علیہ السلام کی ہے, اور آپ کے دادا جو ہے وصیت کر کے گئے تھے, یعنی کہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے جو آپ کے چاچا ہیں, آپ کے چچا کو وصیت کی تھی کہ یہ جو محمد ہے ان کی کفالت آپ کرو گے, یہ آپ کے یہاں رہے گا, ان کی پرورش کرنا, ان کو اچھے سے رکھنا. اور حضور علیہ السلام کے دادا کم و بیش ایک جو ہے 110, ایک قول کے مطابق 110 سال کی عمر اور ایک قول کے مطابق 140 کی عمر جو ہے اللہ اکبر دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی اتنی لمبی عمر آپ نے پائی, یعنی کہ اور پھر جب آپ جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے اب حضور علیہ السلام اپنے چچا یعنی کہ حضرت ابو طالب کے حوالے ہو گئے. انشاءاللہ آگے کی گفتگو جو ہے بعد میں انشاءاللہ چلے گی کہ اب کفالت کس طرح ہوئی. حضور علیہ السلام کا لڑک پن اب یہاں سے شروع ہوگا, اور اللہ اکبر بڑی شان حضور علیہ السلام کو نبوت سے پہلے بھی اللہ نے عطا فرمائی. انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ حضور علیہ السلام نے تجارت کیسے کی. حضور علیہ السلام ابھی لڑک پن ہی کے اندر ہے, حضور کو کوئی سامنے رکھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ باران رحمت کا نزول فرماتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ وسیلے سے دعا مانگتے ہو؟ ہم نے کہا حضرت ابو طالب نے ابھی تو حضور نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا, تب سامنے رکھ کر اللہ اکبر باران رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی باران رحمت عطا فرماتا ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. اللہ اکبر. جو ہے آگے ہم کل سنیں گے, یعنی کہ اگلی جمعہ کو سنیں گے. اب جو ہے رمضان المبارک یہ بابرکت گھڑی
گھڑیاں آخری گھڑیاں ہیں، اور جو ہے جمعۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، الوداع کہتے ہیں ہمارے، اس کی بڑی برکت ہے، اس لیے کہ یاد رکھیں کہ اس جمعہ کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور اب جو ہے اس رمضان میں آخری جمعہ نہیں آئے گا، اس وجہ سے جو ہے اس کو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو زیادہ عزت ہے، کیونکہ اگلے سال کے ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور عام دنوں میں بھی رمضان کے اندر ایک ایک لمحے کے اندر 10-10 لاکھ لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتا ہے، تو پھر جمعہ کے اندر تو اس کی برکتیں اور بڑھ جاتی ہیں، اس وجہ سے جو ہے اللہ اکبر اس کی تکریم کی جاتی ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، مگر جیسی عزت کرنی چاہیے تھی ہم نے کی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے، بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ یہ کرتے تھے کہ رمضان گزرنے کے بعد 6 ماہ تک روتے رہتے تھے کہ رمضان میں جو ہم نے عمل کیے کیا وہ اللہ اکبر اللہ بارگاہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرمائے۔ 6 ماہ اس کے لیے روتے تھے کہ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹی نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، مگر ہمارا تو ایسا حال ہے کہ ہم جو ہیں اللہ اکبر عمل ہی نہیں کرتے، عمل کے لیے رونا تو بہت دور کی بات ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ کئی لوگ بھی اتنے نوجوان ہیں روزے نہیں رکھتے، اتنی بڑی عبادت کو ترک کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچے تو صحیح کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک اور قیامت تک جو عبادت چلی آ رہی ہے ان سے اللہ اکبر منہ پھیرتے ہیں، اور پھر آرام سے پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو روزہ نہیں رکھتا تھا وہ کم سے کم چھپ کر کھاتا تھا، مگر آج اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ روزے بھی نہیں رکھتے اور سب کے سامنے جو ہے اللہ اکبر سگریٹیں پھونکتے رہتے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ ہم نے تو نمازوں کے اندر فجر کے وقت جب یہاں نوجوان کھڑے رہتے ہیں تو اللہ اکبر دیکھا کہ لوگ جو ہے سحری کر کے نماز کے لیے آتے ہیں اور وہ جو ہے اپنے ہاتھ میں اللہ اکبر ماوے لے کر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ انجام کی کیا قبر میں جا کر اللہ کو جواب دے گے؟ آپ ذرا سوچے تو صحیح، پہلے تو گناہ کرنا ہی گناہ ہے، اور پھر گناہ پر کسی کو اللہ اکبر اپنا گواہ بنا لینا یہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ اکبر رمضان کے روزے رکھے ہیں، اگر نہیں رکھے تو ابھی رکھنا شروع کر دے، جو دن بچے ہیں اور جو نہیں رکھے اس کی قضا کریں، اور اس کا جو کفارہ بنتا ہے وہ کفارہ پورا کریں، اور آئندہ سال کے لیے عہد کریں کہ ہم روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور عبادتیں جو کی ہیں اس کی مقبولیت کے لیے رو لے، دعا کر لے۔ یہ آخری گھڑیاں باقی ہیں، اس کے اندر جو ہیں اگر آپ اپنے دامن کے اندر جتنی جو ہے برکتیں لوٹنا چاہتے ہیں لوٹ لیں، ورنہ یاد رکھیں کہ اللہ کا مہمان اگر خوش آپ نہ کر سکے تو پھر آپ کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ مغفرت کے لیے بہترین مہینہ ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ 6 ماہ تو اس لیے روتے تھے کہ اپنے سارے اعمال جو ہیں اللہ قبول فرما لے، اور 6 ماہ اس لیے روتے تھے کہ اب جو ہے رمضان کی گھڑیاں آنے والی ہیں، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اس وجہ سے 6 ماہ کے لیے رویا کرتے تھے۔ مگر سچ بتانا جب رمضان آتا ہے ہم پہلی فکر کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر افطاری کا انتظام کرنا ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں دانا پانی لا کر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے کیا کبھی روزے کے لیے انتظام کیا کہ ہم روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے، اور کہاں عبادت کرنے جانا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ کیا عبادت کریں گے؟ ہم کچھ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھے جب تک زندہ ہیں عمل کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ قبر میں جانے کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پہلے کے بندے جو ہیں ہوتے تھے، ایک حکایت عرض کرتا ہوں جو اس کو حکایت و نصیحت کے اندر اللہ اکبر بہت بہترین انداز کے اندر لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع یعنی جو الوداع کا اللہ اکبر جمعہ ہے کہ روز حضرت سید منصور عمار رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور مخلص یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ گویا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہو۔ بلا شبہ اللہ کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے محفل کی یہ حالت ملاحظہ فرمائی کہ لوگ اپنے میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج ہماری محفل کی حالت بھی یہی ہے، ہم جو ہے گناہ پر اتنے دلیر ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ ہمیں اللہ کی خشیت سے رونا نہیں آتا۔ اب رو لو اپنے آپ کے اوپر، اس لیے کہ جو اللہ کی خشیت
خشیت سے نہیں روتا پھر وہ دنیا کے سارے غموں کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی خشیت سے جو ہے کثرت سے رویا کرے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ محفل کے اندر اللہ اللہ جو ہے سب کو اپنے اپنے میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر جو ہے آپ نے اے لوگوں کیا اپنے عیب یعنی عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں؟ کیا یہ تو توبہ استغفار کا مہینہ نہیں؟ کیا یہ عفو و مغفرت یعنی معافی ملنے اور بخشش کروانے کا مہینہ نہیں؟ کیا اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس ماہ سیام یعنی روزوں کے مہینے میں انعام و اکرام کی بارش نہیں ہوتی؟ کیا اس بابرکت ماہ میں اللہ عز و جل تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس ماہ مبارک میں ہر رات بوقت افطار 10 لاکھ گناہ گاروں کی اللہ اکبر جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں دیا جاتا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ثواب عظیم سے خود کو محروم رکھتے ہو اور لباس مخالفت میں اترتے ہو؟ مطلب یہ کہ عمل نہیں کرتے اور گناہوں میں مصروف رہتے ہو۔ ارشاد ربانی ہے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے، یہ تمہاری سوچنا نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سب خدائے غفار کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ استغفار کرو۔ تو تمام حاضرین بلند آواز سے گریہ وزاری کرنے لگے اور رونے لگے اور دونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا سیدی، اے میرے آقا ارشاد فرمائیے کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرا رمضان کی راتوں کا قیام یعنی راتوں میں عبادت کرنا قبولیت پانے والی عبادت گزاروں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں نے تو اپنی تمام عمر نافرمانیوں میں جو ہے برباد کر دی۔ میں عذاب کے دن سے غافل رہا۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اے لڑکے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اس نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی۔ اللہ اکبر۔ وہ جلدی مان جاتا ہے، اس کو منا لو۔ جب تک سانسوں کی مالا جپ رہی ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، اس وقت تک اللہ اکبر اس کو جو ہے منا لو، ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ اکبر ملک الموت ہمارے سامنے آ جائے اور ہم توبہ کرنے جائیں اور توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہو۔ وہ جلدی توبہ کو بخشتا ہے، اللہ اکبر توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قاری کو یہ آیت مبارکہ پڑھنے کا حکم دیا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، جلدی درگزر فرماتا ہے۔ اس کی طرح کسی کے اندر ہمت نہیں ہے اتنی معاف کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ وہ جتنا معاف کرتا ہے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو اس کے در پر آئیے جھک جائیے۔ اس نوجوان نے سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور کہا میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ عز و جل کا احسان مجھ تک پہنچاتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور غلط راستے سے نہ لوٹا۔ کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا کہ جس میں اللہ عز و جل درگزر فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو میرا گناہوں کے اندر وقت گزر چکا ہے کیا وہ واپس آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا، مگر اگر ابھی بھی نہیں ہے جو ہے آج آیا ہے آپ کے لیے توبہ کے اللہ اکبر حوالے سے، تو آپ توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کریں۔ اللہ سورہ فرقان کے اندر فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر سچی توبہ کرتا ہے تو میں ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہوں۔ اتنا بڑا سخی کون ہوگا کہ جو گناہوں کو اللہ اکبر نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے؟ تو اس کے در پر آج جھک لو، اس لیے کہ اب رمضان تو آئے گا، رمضان کا آخری جمعہ بھی آئے گا، مگر ہماری زندگی کا ذرا سا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے گھر تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اتنا بھروسہ نہیں ہے تو پھر اگلے سال کا ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان جانے آفری کے سپرد کر دی، یعنی اللہ کے خوف سے اللہ اکبر اس کی روح نکل گئی۔ آپ سوچے تو صحیح وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کی خشیت کے اندر دنیا سے گئے ہوں گے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ ہمیں بھی رونا چاہیے اپنے اعمال پر۔ ہمارے اعمال بہت برے ہیں، ہم بہت پاپی ہیں، ہم بڑے مجرم ہیں، مگر اس کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کو گویا ایسا کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے آیا ہو، یعنی بالکل گناہوں سے اس کو جو ہے خالی کر دیتا ہے۔
اللہ اکبر، یعنی وہ وفات جب پا گیا، یہ حکایت نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے فراق یعنی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے، اور عفو و مغفرت کے مہینے کی رخصت پر کیوں نہ افسوس کیا جائے، اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے جس میں گنہگاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، آ اب تو چند گھڑیوں کا فقط مہمان ہے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے۔ یقیناً کچھ بھی نہیں کر سکے گے، رمضان چلا گیا تو یہ مغفرت کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، ابھی الوداع پڑی جائے گی۔ رونا چاہیے ہمیں، اس لیے کہ اتنی بڑی چیز ہمارے درمیان آئی، اللہ کا مہمان آیا تھا اور ہم اس کے اندر کچھ عبادت نہیں کر سکے۔ کیا عبادت، ہم تو تراویح پڑھنے میں بھی تھک جاتے، دوسرا قیام تو کہاں کریں گے۔ یہ حال ہے ہمارے جسم کا، ہماری روحانیت کا۔ بہرحال اب یہ جب جا رہا ہے تو اس کو جو ہے منا لے، رو رو کر منا لے۔ انشاءاللہ ابھی جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد الوداع پڑھی جائے گی اور پھر دعا بھی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں، کیونکہ آخری جمعہ ہے اور اس کی بابرکت گھڑیاں اب ہم سے جو ہے رخصت ہوا چاہتی ہیں۔ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لے جتنی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکت عطا فرمائے، اس مہینے کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے، اور آئندہ سال رمضان آئے اس سے پہلے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی جتنی بھی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔